أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15ویں تراویح، انشاءاللہ آج ہم 18 نمبر کے پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سورہ مؤمنون، سورہ النور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے۔ انشاءاللہ ہم آج ان دو صورتوں کا، سورہ مؤمنون اور سورہ النور کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ المؤمنون یہ مکی صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کی پہلی آیت میں، یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ کامیاب مومن کون ہے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ یعنی اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں، لغویات یعنی بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے۔ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جو وراثت میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ستون سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ جو مومن ان باتوں پر عمل کریں گے وہ وراثت میں جنت پائیں گے، یعنی ان کو جو ہے تو جنت میں، وراثت میں، جنت میں، فردوس میں بہترین گھر ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو مٹی سے جو پیدا کیا اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک قاعدہ بنایا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، یعنی میاں بیوی کے تعلقات سے جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو ماں کے پیٹ میں جو بچہ جب کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، یعنی ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آسمان سے پانی اتارا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر پانی سے کھجور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ پھر اس پانی سے جو ہے تو یہ جو باغات ہیں ہم جو کھاتے ہیں، کھجور، انگور، یہ طرح طرح کے جو پھل کھاتے ہیں ہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی پانی سے تم یہ باغات اگاتے ہو۔ ہم پھر اس کے آگے جو ہے تو نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر جو قوم، ان کی قوم نے جب ان کو جھٹلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ایک ایک جوڑے لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، یعنی جانوروں کے جو ہے سب کے ایک ایک جوڑے لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کی خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جس کے خلاف پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کو چھوڑ کر تم سب کو جو ہے کشتی میں سوار کرو۔ پھر ہم نے ایک کے بعد ایک اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو بس کہانی ہی بنا کر چھوڑا۔
پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے رسول بھیجے، جن قوموں نے بھی رسول کو جھٹلایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک کو ختم کیا. وہ قوم کو جو ہے تو کہانی ہی بنا کر رکھ دیا، پھٹکار ان لوگوں پر. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور کھلے سادن کے ساتھ فرعون اور اس کے حکومت کے سرداروں کی طرف بھیجا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کے پاس جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اس کا ذکر کرتا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کی 62 نمبر آیت میں فرماتا ہے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت یعنی مقدار سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت، اس کی مقدار، اس کی قدرت سے زیادہ آزماتے نہیں، تکلیف نہیں دیتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے کو دل دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی تو تمہارے کو سننے سمجھنے کی طاقت دی اور سوچنے کے لیے جو ہے تو دل دیا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں سوال کرتا ہے اس کے 86 نمبر آیت میں تھے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے. وہ ضرور اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. وہ خود جواب دیں گے کہ اللہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہ سوال جو ہے ہر زمانے میں کسی بھی انسان کو پوچھیے، آج بھی پوچھیے، آپ آج بھی کسی بھی انسان کو پوچھیے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، یہ زمین کائنات یہ جو ہے یہ کس نے پیدا کی، تو وہ سب کہیں گے کہ وہ خود کہیں گے کہ اللہ یا ایشور نے یا گاڈ نے یا اور کچھ کہیں گے، خود یہ جواب دیں گے. تو ہر دور میں یہی جواب دیتے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ سورت جو ہے اختتام ہے. پھر اس کے آگے جو ہے سورہ نور شروع ہو جاتی ہے. سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورت ہے. یہ مدینے میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے اس وقت یہ سورت نازل ہو گئی، جس میں یہ تقریباً 5 یا 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی. اس وقت کے تاریخی پس منظر ہم تھوڑا سا ذہن میں لائیے. جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی، جنگ بدر کی فتح اور جنگ خندق تک پہنچتے یعنی جنگ بدر فتح ہو اور جنگ خندق تک پہنچتے مشرک اور یہودی اور منافق سبھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب اس دعوت کو ہتھیاروں اور فوج کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی. مشرک یہودی سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ جو دعوت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے، اب اس کو جو ہے طاقت کے بل پر فوجوں سے یہ لڑائی جنگ سے ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. اس لیے اب انہوں نے ایک نئی تدبیر اختیار کی اور اپنی اسلام دشمنی جنگ کا رویہ ہٹ کر فتنہ انگیز کی طرف پھیر دیا. یعنی فتنہ برپا کرنے شروع کر دیے انہوں نے. اس میں جو ہے اس وقت کے حالات میں جو کیسے تھے اس پر بھی ایک ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں. اس وقت فتنہ یہ مدینہ میں یہ پھیلا رہے تھے کہ ایک انصار صحابی اور مہاجر صحابی جنگ سے واپس آتے وقت ایک معمولی سی جھگڑے کو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو ایسا فتنہ انگیز بنایا. پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، پھر ان کی جو طلاق ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طلاق شدہ بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا تو وہ انہوں نے اس کا پروپنڈا کیا. یعنی اور سب سے بڑا جو وہاں پر جو فتنہ انہوں نے پھیلایا وہ تھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا فتنہ. انہوں نے ماں عائشہ پر جو ہے
ایسی تہمت لگائی، ایسا فتنہ اٹھایا کہ مدینہ کے گھر گھر میں اس کی چرچا ہونے لگی. تو اس کی جو ہے تو اس صورت میں ماں عائشہ کی برات کا ذکر ہے. اس طرح سے یہ پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اور پھر اس صورت یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکام نازل کیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا شاید کہ تم سبق لو. پھر زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یعنی جو بھی زانی ہے اس کو مرد کو اور عورت کو دونوں کو جو ہے 100 کوڑوں مارو. ان کی سزا دیتے وقت ایک گروہ جو ہے تو موجود ہونا چاہیے. پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 11ویں نمبر کی آیت میں جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انہی ایک اندر کا ایک ٹولہ ہے. جو منافق جو تھے عبداللہ بن ابی سب سے زیادہ اس میں آگے تھا. کچھ مسلمان بھی اس کے فتنے میں آ گئے تھے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سری بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پادائش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسے سخت غلطیاں کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گھروں میں فحش پھیلائے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے بدترین نتائج دکھا دیتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدکاری ہی کی حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس طرح سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس
آ رہے تھے تو راستے میں ایک پڑاؤ ڈال کر رک گئے تھے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت کے لیے چلی گئی. پھر واپس آئی. آپ نے دیکھا کہ آپ کے گلے میں کا جو ہار جو ہے تو گر چکا ہے. تو یہ اس کی تلاش میں اور پھر واپس چلی گئی. اس وقت جو ہے وہ ڈولی میں بیٹھتی تھی اور ڈولی کو 2 لوگ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہار ڈھونڈ رہی تھی. اور وہ جو دو شخص جو تھے انہوں نے جو ہے تو وہ ڈولی کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا. وہ اس وقت جو ہے آپ بہت دبلی پتلی تھی. وہ سمجھے کہ اس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں لیکن اس میں نہیں تھی. تو اس طرح سے قافلہ جو ہے تو آگے نکل گیا. اب جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی دیکھی کہ قافلہ آگے نکل گیا ہے تو انہوں نے آگے جانے کے بجائے وہیں رکا کہ وہ جب قافلہ آگے جائے گا اور جب اس میں ڈولی میں نہیں دیکھیں گے تو پھر وہ واپس آئیں گے. اس غرض کے لیے انہوں نے وہیں رکا. پھر جو ہے آپ کی جب آپ کو وہیں نیند لگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہتا تھا کہ پیچھے ایک شخص کو رکھتے تھے کہ کہیں کوئی سامان گر گیا ہو کچھ رہ گیا ہو تو اس کو وہ واپس وہ لے کر آئے. اس لیے ایک صحابی رسول وہیں پر رکے ہوئے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ ماں عائشہ جو ہے ارے یہاں رہ گئی ہیں تو آپ نے وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہ آواز سنتے ہی ماں عائشہ کی نیند ہوشیار ہو گئی. پھر آپ نے جو ہے آپ کے سامنے ایک اونٹ لا کر کھڑا کر دیا اور اس پر سوار ہو کر آپ جو ہے تو اس قافلے سے مل گئی. تو یہ بات جب منافقوں نے دیکھا تو پورے مدینہ میں جو ہے تو انہوں نے بہتان گھڑا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پریشانی ہو گئی, پریشان ہو گئے آپ. یہاں تک کہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا رویہ بھی جو ہے تو بدل چکا تھا ان کے ساتھ. آپ جو ہے تو پھر اجازت لے کے اس وقت آپ تھوڑی بیمار ہو گئی. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے مائکے چلے گئی. پھر وہاں پر جانے کے بعد جو ہے آپ ایک دن جو ہے حجت کے لیے باہر چلی جا رہی تھی تو آپ کو جس کے ساتھ گئی تھی وہ خاتون نے آپ کو بتایا کہ آپ کے خلاف جو ہے تو مدینہ میں اس طرح سے چرچا ہو رہی ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے ہوش اڑ گئے. پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان کے ساتھ کیوں رویہ یہ ہو گیا تھا. یہاں تک کہ وہ جو فتنہ اٹھ گیا تھا اس میں جو ہے قریب کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے صحابی کی جو مدد کرتے تھے غریب صحابی کی, وہ جو ہے وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. یعنی اس طرح سے جو ہے پورے مدینہ میں جو ہے وہ فتنہ اٹھ گیا. تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ برات نازل کرتا ہے ماں عائشہ کی. پھر ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو گئی, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ان کے پاس آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹی ان کا شکر ادا کرو. تو ماں عائشہ نے جواب دیا کہ میں نہ حضور کا شکر ادا کروں گی نہ آپ کا, میں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گی. تو اس طرح سے یہ آیتیں جو ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئی. پھر اس کے آگے جو ہے پھر وہ بھی حکم ہوتا ہے جو کیونکہ وہ فتنے میں جو ہے جو مسلمان بھی مومن بھی شامل ہو گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صحابی کی جو ہے مدد فرماتے تھے انہوں نے قسم کہی کہ میں اب کبھی بھی ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اس سلسلے میں بھی یہ آیت نازل ہوتی تھی, تم میں سے جو لوگ صحاب فضل اور صحاب مقدار ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفات یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں معاف کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی مومن مرد اور
مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچائے. اب یہاں جو ہے اس کی جو 30 نمبر کی آیت میں جو ہے پردے کا حکم نازل ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کے پردے کا حکم دیتا ہے. اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے. یہ مردوں کا پردہ ہے کہ اپنی نظروں کو جو ہے تو بچا کر رکھے. پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 31 نمبر کی آیت میں جو ہے پردے کا حکم دیتا ہے. اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. نظریں جو ہے تو اپنی بچا کے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائے اور اپنا جو ہے تو بناؤ سنگار نہ دکھائے بجز اس کے جو خود ظاہر ہو اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں کے آنچل ڈالے رہے. وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے. یعنی کن کن لوگوں کے سامنے آپ بناؤ سنگار ظاہر کر سکتے ہیں؟ شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈیاں، غلام. اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پردے کا جو ہے حکم ہے کس کس سے پردہ نہیں کیا جا سکتا اور کس سے پردہ کرنا چاہیے اس کا بھی حکم جو ہے تو اس صورت میں نازل کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صورت میں جو ہے پردے کا بھی حکم دیتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی یہ جو پرندے ہیں آسمان میں جو پر کر کے اڑ رہے ہیں تو یہ ہر ایک اپنی نماز کو جانتے ہیں، نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کرتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں ہر جاندار کو صرف اور صرف ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. اس طرح سے یہ صورت جو ہے اختتام کو ہوتی ہے. اور پھر اس کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روشنی پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو یہ تھا 18ویں پارے کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.